مصباح وژن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ شہیدوں کے مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پر مرنے والوں کا یہی قومی نشاں ہوگا۔ دنیا کی ہر جنگ جیت اور شکست کے ساتھ اپنے پیچھے ان سپاہیوں کی کہانیاں بھی چھوڑ جاتی ہیں جو سننے کے لیے اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ویر عبدالحمید ہندوستان کے ایسے بہادروں میں سے ایک تھے جن کی قربانی کی داستان آج ہمیں متاثر کرتی ہے۔ ویر عبدالحمید یوپی کے پہلے شہید ہیں جنہیں اعلیٰ ترین فوجی اعزاز پرم ویر چکر سے نوازا گیا۔ جب بھی ملک کے لیے جان دینے والے بہادر بیٹوں کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے لبوں پر پرم ویر چکر کے فاتح شہید عبدالحمید کا نام بھی آتا ہے۔ 1962 میں چین کے ساتھ جنگ میں انہوں نے دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور پھر 1965 میں پاکستان کے ساتھ جنگ میں امریکی ساختہ ایوین پیٹن ٹینک کو ہینڈ گرینیڈ سے اڑا کر شہید ہونے والے عبدالحمید کی بہادری کی داستان ہماری رگوں میں جذبہ حب الوطنی کا جوش بھر دیتی ہے۔ 10 ستمبر کو اسی مہان ویر سپوت کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ لوگوں سے روبرو ہیں۔ آئیے پرم ویر چکر ویر عبدالحمید کی حب الوطنی سے سرشار زندگی کو جانیں۔ ویر عبدالحمید 1 جولائی 1933 کو اتر پردیش کے غازی پور ضلع کے ضلع عبداللہ پور کے گاؤں دھامو پور میں ایک درزی محمد عثمان ادریسی کے گھر پیدا ہوئے۔ پڑھائی کے علاوہ بچپن سے ہی شوق مزاج رکھنے والے ویر عبدالحمید کو ریسلنگ کی مشق، لاٹھیوں کا استعمال اور گلیل سے شوٹنگ کرنے کا شوق تھا۔ ایک اچھا تیراک ہونے کے ناطے انہوں نے سیلابی پانی میں ڈوبنے والی 2 لڑکیوں کی جان بھی بچائی تھی۔ ویر عبدالحمید نے وارانسی میں 20 سال کی عمر میں فوج میں شمولیت اختیار کی اور تربیت کے بعد 1955 میں 4 گریڈز میں پوسٹنگ حاصل کی۔ بھارت چین جنگ کے دوران عبدالحمید کی بٹالین 7 انفنٹری بریگیڈ کا حصہ تھی جس نے نمکا چوکی جنگ میں پیپلز لبریشن آرمی PLA کا مقابلہ کیا۔ 1965 میں جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کا امکان پیدا ہوا تو انہوں نے اپنی چھٹی درمیان میں چھوڑ کر دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر لی۔ عبدالحمید اور 1965 کی جنگ کو بھی دیکھیں۔ ہندوستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے مقصد سے پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کے تحت جموں کشمیر میں مسلسل دراندازی کی سرگرمیاں شروع کی تھیں اور اس خاص مقصد کے لیے تقریباً 30,000 گوریلا حملہ آور بھی تیار کیے تھے۔ اس آپریشن کے تحت پاکستان نے 8 ستمبر 1965 کی رات بھارت پر حملہ کیا کیونکہ اسے اس بات کا فخر تھا کہ اس کے پاس امریکہ کی طرف سے دیے گئے پیٹن ٹینک تھے، لیکن بھارتی فوجی ویر عبدالحمید سمیت پاکستان سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اس وقت ویر عبدالحمید پنجاب کے ضلع ترن تارن کے خیم کرن سیکٹر میں فوج کی اگلی صف میں تعینات تھے۔ پاکستان سے پیٹن ٹینکوں کی مدد سے خیم کرن سیکٹر کے گاؤں اصل اتار پر حملہ کیا۔ اس وقت حالات بھارت کے حق میں نہیں تھے کیونکہ بھارتی فوجیوں کے پاس صرف 303 رائفلز اور LMG تھی جن کی مدد سے پاکستان کے پیٹن ٹینک کا مقابلہ کیا جانا تھا۔ حوالدار ویر عبدالحمید کے پاس ایک گن ماؤنٹڈ جیپ تھی جو پیٹن ٹینکوں کے سامنے اس طرح تھی جیسے ہاتھی کے آگے چینٹی۔ ویر عبدالحمید اپنی گن ماؤنٹڈ جیپ میں بیٹھے اور پیٹن ٹینکوں کو اپنی بندوق سے ان کے کمزور مقامات کو نشانہ بنا کر تباہ کرنا شروع کر دیا۔ ویر عبدالحمید کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں 4 ٹینکوں کو اڑا دیا، اس کے بعد مزید 3 ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ نیشنل وار میموریل نے اپنی ویب سائٹ پر کچھ یوں لکھا ہے کہ ویر عبدالحمید نے 1965 کی بھارت پاک جنگ کے دوران خیم کرن سیکٹر میں 4 گریڈیئرز کے ساتھ خدمات انجام دیں۔ 10 ستمبر 1965 کو پاکستانی فوج نے خیم کرن سیکٹر میں پیٹن ٹینکوں سے حملہ کیا۔ جیپ پر سوار RCL بندوق کے دستے کے کمانڈر CQMH عبدالحمید اپنی پوزیشن میں چلے گئے۔ دشمن کے شدید فائرنگ اور ٹینک سے گولہ باری کے باوجود انہوں نے دشمن کے اہم ٹینک کو تباہ کر دیا اور پھر تیزی سے پوزیشن بدلتے ہوئے ایک اور ٹینک کو تباہ کر دیا۔ اس وقت تک علاقے میں دشمن کے ٹینکوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان کی جیپ پر شدید فائرنگ کر دی۔ بغیر کسی خوف کے CQMH عبدالحمید نے فائرنگ جاری رکھی اور اپنی فوج کی قیادت میں شہادت سے قبل تک 7 پاکستانی ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ ان کی نمایاں بہادری، متاثر کن قیادت اور اعلیٰ قربانی کے لیے انہیں پرم ویر چکر مروپرانت سے نوازا گیا۔ اس طرح مادر ہندوستان کا یہ بہادر بیٹا مادر وطن کی حفاظت کے لیے
मरने के बाद भी अमर हो गया। मारूफ शायर उमर मुबारकपुरी के अशआर में कुछ यूं अक्कासी की गई है। पाक के जब इरादे पलीद हो गए, पाक के जब इरादे पलीद हो गए, हम बढ़े बढ़ के अब्दुल हमीद हो गए। याद रखेगी दुनिया उन्हें ए उमर, जाके सरहद पे जो भी शहीद हो गए। 1965 की जंग की अजीम हीरो वीर अब्दुल हमीद की कब्र अमृतसर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर जिला तरन तारन में पाक भारत सरहद पर वाक़ गांव असल उत्तर में वाक़ है। ये कब्र उसी जगह बनाया गया है जहां आपने शहादत पाई। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, हर मजहब के लोग इस शहीद की कब्र पर खराज अकीदत पेश करते हैं। वीर अब्दुल हमीद यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वाज़ेह मिसाल हैं। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश यौम बहादुरी के मौका पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 बड़े नामालूम जजीरों के नाम परमवीर चक्र के 21 फातिहीन के नाम पर रखा, जिनमें एक जजीरे का नाम वीर अब्दुल हमीद द्वीप भी रखा। यूं तो परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद की याद में कई स्मारक बने हैं, मगर मैं इस वीडियो के जरिए हुकूमत से गुजारिश व रिक्वेस्ट करता हूं कि इस महान वीर सपूत के नाम से हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी का भी क़याम अमल में लाए। इसी के साथ हम चंद अशार सुनाकर आप लोगों से रुखसत होना चाहते हैं। यह अपना देश भारत है, जगत में सबसे न्यारा है। यह अपना देश भारत है, जगत में सबसे न्यारा है। यहाँ की खाक का जर्रा हमें तो जान से प्यारा है। यहाँ कश्मीर की वादी समा जन्नत का दिखलाए, यहाँ कश्मीर की वादी समा जन्नत का दिखलाए। यहाँ शामे अबद सुबह बनारस का नज़ारा है। निगाहे बद कोई दुश्मन जो डाले इसकी सरहद पर, निगाहे बद कोई दुश्मन जो डाले इसकी सरहद पर। मुहिब्बाने वतन है हम, नहीं हमको गवारा है। मुहिब्बाने वतन है हम, नहीं हमको गवारा है। कभी साया खिज़ा का इस पे हम पड़ने नहीं देंगे, कभी साया खिज़ा का इस पे हम पड़ने नहीं देंगे। ये गुलशन खूने दिल से सींच कर हमने संवारा है, ये गुलशन खूने दिल से सींच कर हमने संवारा है। आपका भाई मोहम्मद ज़ियाउद्दीन बरकाती, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।